إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاكفون في المساجد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہے اعتکاف سے متعلق۔ تو یہ اعتکاف جو ہے یہ بیسیکلی رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ اس کا بیسک جو مطلب ہے یا جو اس کا منہج ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر، اذکار، دعا، استغفار، عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، یہ رمضان کے آخری دنوں میں۔ یہ اعتکاف کا ورڈ جو ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہوں پہ اس کا استعمال فرمایا ہے۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو یعنی بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ تو اس میں مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف کرنے کا جواز جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ مسجد میں لوگ اعتکاف کریں گے، جس طرح سے لوگ بیت اللہ میں طواف کریں گے، جس طرح سے وہاں پہ جا کے رکوع و سجود کریں گے، اسی طرح سے وہاں پہ اعتکاف کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو ان کے لیے طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ حدود کا ذکر فرمایا۔ تو ان حدود کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ کریم نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے کے حوالے سے ذکر کیا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر کچھ حدود اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہیں کہ ان کا خیال کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اس آیت میں بھی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سنت کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو اعتکاف ہے، رمضان کا جب روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد رمضان کا اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کرتے رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور تھا یا آخری سال تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا قیام کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا، جبکہ اس سے پہلے آخری 10 دن کا ہی رمضان المبارک میں اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ ایک اس میں استثنائی صورت بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حجروں کی وہ لگی ہوئی ہے، وہ بڑی رونق ہے، بہت زیادہ حجرے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، اس بار اتنے زیادہ حجرے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا میں بھی اعتکاف کرتی ہوں۔
تو ان کی دیکھا دیکھی باقی امہات المومنین نے بھی اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بارے میں کہا کہ نہیں یہ تو یعنی ان کا مفہوم جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو بیسیکلی ایک آپس کی ضد والا معاملہ ہی ہے کہ اگر وہ کر رہی ہے تو میں بھی کروں گی. اس کے پیچھے نیکی کم اور آپس کی ضد یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے والی بات جو ہے وہ زیادہ معلوم ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار خود بھی رمضان میں اعتکاف ترک کر دیا اور وہ والا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں کیا. ان دونوں واقعات سے یہ بات بہرحال واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے کوئی مرد ہو یا خاتون ہو، اس کا اعتکاف وہ مسجد میں ہی ہوگا. قرآن میں بھی اعتکاف کا 2 بار ذکر آیا ہے، دونوں بار مسجد کے ساتھ اٹیچ آیا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل جو ہے وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرنے سے متعلق ہے، جبکہ امہات المومنین کا بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا ثابت ہوتا ہے. اس بات پہ دیکھا جا سکتا ہے یا سوچا جا سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز ازواج مطہرات وہ اگر اپنے گھروں میں ٹینٹ لگا لیتی، اپنے گھروں میں وہ اعتکاف کر لیتی تو اس میں کیا امر مانے تھا. لیکن انہوں نے وہ اس بات کو سمجھتی تھیں کہ مسجد میں اعتکاف ہونا ہے، گھر میں اعتکاف نہیں ہونا، اسی لیے انہوں نے اپنے گھروں میں ٹینٹ لگانے کی بجائے انہوں نے مسجد میں آ کے تو اپنے لیے خیمے لگائے، تو مسجد میں اعتکاف کرنا چاہا. یہاں پہ بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ خیر القرون کا دور تھا، نیکی بہت غالب تھی. آج کا دور فتنے کا دور ہے، آج کے دور میں سیکیورٹی نہیں ہے، آج کے دور میں خواتین کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، تو خواتین مساجد میں اعتکاف کرنے کی بجائے گھروں میں اعتکاف کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے. تو اس بارے میں بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ کوئی بھی عمل جب کرنا ہے تو اس کو اسی پیٹرن اور اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے جس پیٹرن اور طریقے کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اعتکاف کا عمل ایک نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے. اس لیے اگر اس کو نہ کیا جائے، آج فتنے کے دور میں کسی مسجد میں اگر انتظام و انصرام نہیں ہے، سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے، قیام و طعام کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں پہ اعتکاف نہ کیا جائے اور گھر میں بھی نہ کیا جائے. اعتکاف کرنے کی غرض و غایت یہی ہوگی نا کہ بندہ ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے. تو یہ کام وہ بغیر اعتکاف میں بیٹھے بھی کر سکتا ہے. اعتکاف اگر کرنا ہے تو وہ مسجد میں ہی کرنا ہے. اگر سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہے تو یہ ایک نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت اگر نہ کی جائے تو اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی گناہ لاحق ہوگا یا اس کی کوئی ذمہ داری رہ جائے گی جس کی اس سے جواب طلبی ہوگی. اگر وہ یہ نفلی عبادت نہیں کرتا، ساری زندگی نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کو چاہیے چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو کہ اگر ایسے انتظامات موجود ہیں کہ جن کے تحت وہ مسجد میں بآسانی اعتکاف کر سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف کریں. اگر مسجد میں ایسے انتظامات نہیں ہیں تو پھر ان کو گھر میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ گھر میں اعتکاف کرنے کے حوالے سے قرآن یا حدیث سے کوئی جواز نہیں ملتا. اور آخر میں یہ بات کہ آج کے حالات میں جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو لوگوں کے لیے مساجد میں بھی اعتکاف کرنے میں دقت ہے. تو میں وہی بات مجھے رپیٹ کرنا پڑے گی کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. اگر 1 2 یا 4 لوگ، چند ایک لوگ مسجد میں جو پیرامیٹرز گورنمنٹ نے متعین کیے ہیں ان کے مطابق اگر وہ ان کو فالو کرتے ہوئے اگر وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں
تو ان کو کر لینا چاہیے. زیادہ لوگوں کو وہاں پہ اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ وہ باقی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادات کے لیے میں توجہ دیں، باقی عبادات میں اپنا دل لگائیں، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اعتکاف کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو، اگر مسجد میں ان کے لیے اسکوپ نہیں ہے تو وہ گھروں میں بھی اعتکاف نہ کریں، بلکہ وہ دیگر جو مستحبات ہیں، جو دیگر نیکی کے اعمال ہیں، ان کی طرف توجہ دیں، نہ کہ ایک نفلی عبادت کو اپنے لیے ایک فرض قرار دے کے تو اس کے پیچھے بھاگتے رہیں. ھذا ما عندی واللہ عالم بالصواب.